حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جملہ مومن و مومنات کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے تمام شہدائے راہ حب اہل بیت اور مخصوصاً ابھی 2 دن پہلے کوئٹہ میں جو مؤمنین بڑی تعداد میں تقریباً 100 سے زیادہ کی تعداد ہو چکی ہے ان لوگوں کی جو شہید ہوئے ہیں، اور جو زخمی ہیں 200 کے قریب ان کی تعداد ہے ان کے لیے۔ اور یہ مؤمنین ہیں جناب سید حسین ابن نثار حسین صاحب، اختر بیگم بنت امداد علی صاحب، تطہیر فاطمہ بنت ہدایت علی صاحب، عابدہ بیگم بنت سید حسنین صاحب، فرزند حسن ابن اکرام حسین صاحب، محمد علی ابن اکرام حسین صاحب، یہ تمام مرحومین، ان سب کے لیے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، عرفان حجت اور اصلاح معاشرہ، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوا ہے، اور ہم نے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا اس سلسلے میں، اس سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 54 ہے، 54، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی نصیحتیں اور مثالیں بیان کر دی ہیں اور بار بار بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان بہت ہی زیادہ ضدی اور جھگڑالو واقع ہوا ہے، حقیقتوں کو آسانی سے انسان قبول نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ 2 موضوعات ہیں، ایک ہے عرفان حجت الہی، یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ دوسرا ہے اصلاح معاشرہ، یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ دونوں الگ الگ موضوعات ہیں۔ ہمارا موضوع ان دونوں کے درمیان ایک لنک ہے، کیا تعلق ہے ان دونوں موضوعات میں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ عرفان حجت کا اصلاح معاشرہ سے کیا تعلق ہے، اور اصلاح معاشرہ کا عرفان حجت الہی سے کیا تعلق ہے۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جو بھی شر ہے،
اس کو دور کرنے کی خواہش، بلکہ اس کو دور رکھنے کی خواہش ہر اچھے انسان کی ہے۔ ہر اچھا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک صاف ہو، ظلم اور زیادتی نہ ہو، قتل و خوریزی نہ ہو، فساد اور فتنہ نہ ہو۔ ہر اچھے انسان کی خواہش، اور اس کے لیے ہر انسان اپنے طور پر کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کا انسانیت سے تعلق ہے۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتا ہے۔ اس برائی انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ خواہشات اور انسانی ڈیزائرز جو ہیں وہ برائی کی طرف انسان کو مائل کرتے ہیں، فطرت مائل نہیں کرتی۔ یہ بڑی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس ہر بات جو ہم کہیں گے طرح کہ خود اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک ہیڈ لائن ہے جس پر خود مستقل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے اور ہم کو جلدی آگے بڑھنا ہے۔ اس کی دلیل کہ برائی اور شر فطرت میں نہیں ہے انسان کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کی فطرت کا اندازہ ہوتا ہے اس وقت سے جب انسان پیدا ہوا۔ وہ اس کی صاف ستھری فطرت ہے بچپن کی۔ اگر بچپن میں بچہ شر کی طرف مائل ہو، برائی کی طرف مائل ہو، جھوٹ کی طرف مائل ہو، غیبت کی طرف مائل ہو، کینہ اس کے دل میں ہو، برائی اس کی فطرت میں ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ برائیاں ہیں۔ لیکن اگر بچہ ان برائیوں سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسانی فطرت ان برائیوں سے پاک ہے، مگر پھر یہ فطرت زنگ آلود ہو جاتی ہے خواہشات کی بنیاد پر، ڈیزائرز۔ یہ زنگ آلود فطرت انسان کو پھر برائیوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ پاکیزہ فطرت جو ہے، کلین نیچر، وہ صاف ستھرا، اس کا تعلق فطرت سے، یہ اس کو برائی سے نفرت پر آمادہ کرتا ہے، نہ کہ اس کی طرف مائل ہونے پر۔ لیکن اب جب ایسا ہے کہ انسان کسی بھی سبب سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، بہت سے اس کے اسباب ہیں، تو اب کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے؟ تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیسے اس بچے کو برائی سے محفوظ رکھا جائے۔ ایک حدیث ہے، عجیب و غریب حدیث، یحفظ الاولاد بصلاح الآباء۔ دو چیزیں، ایک ہے اصلاح، ایک ہے حفاظت۔ یاد ہے نا پہلی مجلس؟ ایک چیز کو آپ پریپیئر کر رہے ہیں، ایک ہے اس چیز کو آپ خراب نہیں ہونے دے رہے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بچے محفوظ رہتے ہیں اگر ماں باپ سدھر جائیں۔ کیا بلاغت ہے، آپ دیکھیں کیا بلاغت۔ بچوں کے لیے نہیں کہا کہ بچے سدھرتے ہیں، بچے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ماں باپ محفوظ رہیں، کہا اگر سدھر جائیں۔ تو ان کے لیے سدھرنے کا لفظ ہے، ان کے لیے محفوظ رہنے کا لفظ ہے۔ تو بچے محفوظ رہتے ہیں اگر ماں باپ سدھر جائیں۔ تو چونکہ ماں باپ میں برائی آ چکی ہوتی ہے، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس برائی کو ختم کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ والدین اپنی اصلاح کریں۔ جب وہ اپنی اصلاح کریں گے تو بچے برائی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ بچے سدھر جائیں گے، سدھریں گے جب وہ بگڑیں گے۔ اللہ نے ان کو سدھرا ہوا پیدا کیا ہے، بگڑا ہوا پیدا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ضرورت ہے انسان کی اس پاک فطرت کو، پاک پرورش کی، پاک فطرت کو پاک پرورش کی ضرورت ہے۔ کیا نظام الہی ہے، اللہ اکبر۔
اللہ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس آغوش میں یہ بچہ، یہ چونکہ اللہ نے اس بچے کو بے گناہ پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کہ جو اس کو آغوش ملے پہلی بار وہ بھی بے گناہ ہو۔ تو حدیث میں ہے کہ ماں جب بچے کو جنتی ہے، پیدائش فوراً پیدائش کے ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ خود ایسی بے گناہ اللہ کی نگاہ میں قرار پاتی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ اب تک کیا نہ ہو۔ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے اس کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کرے۔ ماں دیکھ کتنی عظمت دے دی ماں کو، مگر کیوں ماں کے گناہ کیوں معاف کیے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ بے گناہ گنہگار کی آغوش میں پرورش نہیں پا سکتا۔ توجہ کیجئے، یہ بے گناہ بچہ ہے، معصوم نہیں ہے، معصوم مجازی ہے۔ تو جب معصوم مجازی کے لیے اصول قدرت یہ ہے، سنت الہی یہ ہے کہ معصوم مجازی گنہگار آغوش میں نہیں آ سکتا، تو جسے اس نے معصوم حقیقی قرار دیا ہو، کیا وہ کسی ایسی آغوش میں آ سکتا ہے جو کافر کی آغوش ہو؟ پاک کو اللہ پاک جگہ رکھتا ہے اور اس کے لیے سارے وہ انتظامات کرتا ہے، مگر انسان ہے جو ضدی ہے۔ اتنی مثالیں پیش کر دی گئیں۔ ابھی میں مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم کے قصے کو آپ نے کتنی بار سنا ہے؟ 25 جگہ قرآن میں آدم کا ذکر ہے، 7 سوروں میں حضرت آدم اور شیطان کے واقعے کا ذکر ہے۔ کسی بھی کتاب میں آپ سوچ لیں، اگر آپ کوئی بک پڑھیں اور اس میں کوئی ایک سٹوری بار بار ریپیٹ کی جائے، آپ اس کو پسند کریں گے؟ ایک بار آپ سن لیں گے ایک سٹوری کو، اور سیم بک میں اب یہی بات کہی گئی، کچھ پیجز کے بعد پھر اسی بات کو دہرایا گیا، کچھ پیجز کے بعد اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے، تو آپ اس کتاب کو پسند کریں گے؟ بلاغت کے خلاف ہے تکرار، ایلیکوینس کے خلاف ہے ریپیٹیشن۔ 7 جگہ اس پورے واقعے کو 7 الگ الگ سوروں میں تفصیل سے کیوں بیان کیا گیا؟ کوئی تو ریزن ہے۔ یہ کتاب، اور پھر اس میں وہی تازگی ہے، اس کتاب میں وہی فریشنس ہے، کبھی یہ کتاب اب سلیٹ نہیں ہوگی قیامت تک۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو ایک واقعے کو اسی انداز سے جناب موسیٰ کے واقعات کو بار بار بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم کے واقعات کو بار بار، حضرت موسیٰ کا ذکر 150 جگہ ہے قرآن میں، 150 جگہ۔ کیوں ہے یہ؟ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، صرفنا نے بار بار ہم نے مثالیں دہرائی ہیں۔ بلاغت میں تکرار عیب ہے، نہیں ہونا چاہیے تکرار، ریپیٹیشن، اور اگر ہے تو اس کا سبب صرف تاکید ہے، ایمفیسس کسی شے پر۔ تو واقعے آدم و شیطان میں جو دروس انسانیت کے لیے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے اسے بار بار دہرایا، تاکہ اگر پہلے چیپٹر میں تم نے کچھ نہیں سمجھا تو چلو یہاں سمجھ لو، یہاں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بات تو پھر چلو یہاں پھر اس کو دہراتے ہیں، پھر یہاں پڑھ لو، پھر یہاں سمجھ لو۔ اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں۔ اگر میں اپنی تقریر 4 مجلسوں میں روز ایک ہی بات دہراتا رہوں تو آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں، آپ قبول نہیں کریں گے، آپ کی فطرت قبول نہیں کرے گی۔ مگر قرآن میں دہرایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں میسیجز ہیں، اور ہر بار نئے انداز سے، تاکہ نئے میسیجز آپ کو ملیں، اور آپ بھی سینکڑوں بار اس واقعے کو سن چکے ہوں گے۔ لیکن آپ بھی دیکھیں کہ برائیاں ختم کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ جو معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ، میں ایک جنرل گلوبل معاشرے سے خطاب کر رہا ہوں،
کہ اس زمین کو، اس پوری زمین کو، اس گلوب کو ہم کیسے پاک اور صاف رکھیں برائیوں سے، ایول سے، ظلم سے، اپریشن سے، رونگ ڈوئنگ سے. کیسے؟ کیا فارمولا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فارمولا استعمال کیا. پہلی مجلس اگر آپ کو یاد ہے تو ہر بات کنیکٹڈ ہے، مربوط ہے ایک دوسرے سے. نظام الہی یہ تھا کہ اس نے جب خلق کیا آدم کو، اس وقت خلق کیا جب کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے کہ وہ خود پہلے انسان ہے. اس وقت فرشتوں سے یہ کہا کہ تم سجدہ کرو. توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی جو فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو، سوال یہ ہے فرشتوں سے کیا مطلب؟ یہ کیا فرشتوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے؟ کیا یہ فرشتوں کے لیے خلیفہ بن کر آئے تھے؟ نہیں نا. تو پھر وہ کیوں سجدہ کریں؟ یہ ہے سوال. اتفاق سے جو ہے بات آگے، حالانکہ دن کی گھر کی مجلس میں یہ بات پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال آپ حضرات تک بھی میسج پہنچے. دیکھیں، ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم بن جاتا ہے کسی شے کا. آپ کے ادارے کا ایک سسٹم ہے. اب اس میں جو بھی اس کا ممبر بنتا جائے گا اس کو اس کا سسٹم معلوم ہے کہ بھئی یہ سسٹم ہے، اس میں وہ داخل اور شامل ہوتا چلا جائے گا، اس کو فالو کرے گا اس سسٹم کو. سمجھیے گا. اور اس کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ آپ جب ڈرائیو کرتے ہیں یہاں پر تو ریڈ پر رکتے ہیں کہ نہیں رکتے؟ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی نہیں. انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں تو آپ کی مرضی ہے. یہاں آپ کی مرضی ہے؟ کہا نہیں مرضی نہیں جناب، یہاں آپ کو رکنا ہے ریڈ پر. جب آپ ریڈ پر رکتے ہیں، جو بھی وہاں نہیں رکتا تھا، اگر وہ کہ میں تو یہاں بھی آؤں گا نہیں رکوں گا، کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یہ سسٹم بنا ہوا ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہاں جیسے آئے گا نا، وہاں جائے گا پھر دوبارہ ویسے ہی وہاں پر ریڈ کراس کر دے گا، وہاں جائے گا تو. لیکن جب یہاں آئے گا تو ریڈ پر اس کو رکنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم ہے. جب سسٹم ایک بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی نیا آدمی اس سسٹم میں داخل ہوتا ہے، he has to follow the rules and laws. یہ ایک اصول ہے. اللہ نے پہلا انسان بنایا، اسے اپنا خلیفہ بنایا. توجہ کیجئے گا، اسے اپنا نمائندہ بنایا. میں بنا رہا ہوں اس کو. جب اسے کہا کہ میں بنا رہا ہوں تو حکم دیا فرشتوں کو، اسے سجدہ کرو، اس کا احترام کرو. یا اللہ فرشتے کیوں کریں؟ فرشتوں سے مطلب کیا؟ کہا نہیں میں ایک سسٹم سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. چونکہ فرشتوں کا معاشرہ برائیوں سے پاک معاشرہ ہے، معصوم معاشرہ ہے، کلین معاشرہ ہے، وہاں برائیاں نہیں ہیں. اب میں ایک قانون بنانا چاہتا ہوں. میں اصلاح نہیں، حفاظت کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد جو بھی اس میں آتا جائے، اس سسٹم میں شامل ہوتا جائے، اس کو یہ قانون معلوم ہو کہ جو بھی الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہی پڑے گا. اگر سر جھکائیں گے تو معاشرہ برائیوں سے پاک رہے گا. اب سنیں ایک نیا پہلو اس کا. اللہ اکبر. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ اس کو بنائے گا جو فساد کرے اور خونریزی کرے. تو کیا وہ اعتراض کر رہے تھے؟ اعتراض نہیں کر رہے تھے. وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ الہی سنت یہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ نہ فسادی ہو سکتا ہے نہ خونریزی کرنے والا ہو سکتا ہے. تو یا اللہ تو اس کو بنائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے. تو تسبیح و تقدیس جیسی اس کا ذکر کیا، اللہ نے کہا ٹھیک، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت، بہترین عبادت کیا ہے؟ عبادت آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اس کی پیک کیا ہے؟ نماز. نماز کی پیک کیا ہے؟ سجدہ. اللہ نے کہا فرشتوں لیاؤ اپنی ساری عبادتیں اور جھکا دو اس کے قدموں میں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرا نمائندہ ہے. اب تمہارا عبادت گزار رہنا، مقدس رہنا اس بات میں منحصر ہے
کہ تم اس کا احترام کرو جس کو میں بنا دوں. تو جو ہے نا دیکھیں، یہ سمجھیں اصلاح معاشرہ کی بات کرنے والے. مشکل کیا ہے کہ ہر شخص جس کے دماغ میں ایک بات آ گئی نا کہ بھئی یہ صحیح ہے، اس نے سوچا بس اب یہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ ہر ایک چیز غلط ہے. ایسا سوچنا بغیر دلیل کے، ایسا سوچنا یہ ایکسٹریمزم ہے. اسی کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں. اور پھر آگے اس کے بڑھ کے یہ سوچنا کہ جو میں نے سوچا ہے وہ اس کو بھی سوچنا چاہیے، نہیں تو میں اس کو مار دوں گا. یہ ٹیررزم ہے، یہ ٹیررزم ہے. شیطان نے خود بھی نہیں مانا اور جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ سب کو بہکاؤں گا. یہ ہے ٹیررزم. اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اصول یہ ہے، میں نے پہلے ہی دن یہ اصول سیٹ کر دیا، یہ قانون بنا دیا. آدم کو چونکہ میں نے بنایا ہے، جتنے ہیں سب کو اس کا احترام کرنا پڑے گا. فرشتوں کو بھی کہاں؟ فرشتوں کو بھی تو فرشتوں آسمان میں ہیں، اور تو نے خود کہا فی الارض خلیفہ، زمین میں بنا. توجہ کیجئے گا جملہ، زمین کے لیے بنا رہا ہوں. تو جب زمین کے لیے بنا رہا تھا تو زمین والوں سے کہتا زمین والوں اس کا احترام کرو. بنا رہا ہے زمین والوں کے لیے، بنا رہا ہے نبی جس کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے. فرشتوں کو نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ ہدایت کی ضرورت ہے، نہ نبوت کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے، وہ معصوم ہے. اور ان سے تو کہتا ہے کہ تم احترام کرو اس کا، سجدہ کرو اس کو. یا اللہ اس کو سجدہ کیوں کرے جو زمین کے لیے؟ کہا یہی تو اصول میں پہلے بنا رہا ہوں، ایک سسٹم بنا رہا ہوں جو اس میں داخل ہوتا جائے، سمجھتا جائے الہی سسٹم کیا ہے. الہی سسٹم یہ ہے کہ جس کو میں بنا دوں اس کا احترام اس کو بھی کرنا ہے جس کے لیے وہ نہیں ہے. فرشتوں کو بھی کرنا ہے. اب سوچو کہ جو صرف فی الارض تھا، جو زمین کے لیے خلیفہ بن کر آیا تھا، جب اس کا احترام فرشتوں پر بھی لازم ہے تو جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رسول بنایا تھا، اس کے لیے ایکسٹریمسٹ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ گئے ہیں حج پر نا، جا کر کھڑے ہو کے سلام کرنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام کو، السلام علیک یا رسول اللہ، قبر مطہر پر کھڑے ہو کر کہا شرک، کھڑے ہوئے وہاں پر. جہل انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جہل آتا ہی جب ہے جب معرفت حجت الہی نہ ہو. ہٹو یہاں سے. کیوں بھئی سلام کرنا ان کو؟ کہا نہیں جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، بس اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، یہاں کھڑو کے سلام نہ کرو. کیا اللہ نے بھی اللہ اکبر. دیکھنا میتھ جیسا ہوتا ہے نا، ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں آپ، کوئی بھی فارمولا ہو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. تو ہم سے کہا انہوں نے کہ جائیے نماز پڑھیے، ہم نے کہا اچھا نماز، تو یہ نماز صرف اللہ کے لیے؟ کہاں صرف اللہ کے لیے، بس اللہ اللہ کرو. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی نمازی نماز پڑھ کے دکھائے بغیر تشہد کے. اما تشہد میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما تو جب نماز میں کھڑے ہو کے سلام کر سکتے ہیں تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اچھوں سے محبت کرو، ان کا احترام کرو. احترام ہی پورا دین ہے، اچھوں کا احترام، اور جو برے ہیں ان سے الگ رہو. بس یہ اے فرشتوں دیکھو یہ آدم ہے، ان کو میں نے بنایا، ان کا احترام کرو. اور دیکھو یہ شیطان ہے، میں نے اس کو نکال دیا ہے، اس سے بچو سب.
اب بنی آدم سے کہا کہ ان سے بچو، فرشتوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا وہ. تو دو اسی وقت سے تیار ہو گئے، دو بن گئے، دو مینٹلٹیز، ایک فرشتوں والی ذہنیت، ایک شیطانی ذہنیت. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ یہ کہیں گے ایک عبادت کرتا ہے، ایک عبادت نہیں کرتا. نہیں، شیطان اتنی عبادت کر رہا تھا کہ فرشتے اپنوں میں سمجھ رہے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی یہ ہے احترام کرو حجت الہی کا، ایک آئیڈیالوجی کے احترام نہ کرو حجت الہی کا. ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، سنیے گا، بہت بڑا پیغام ہے. اور غالباً میں اس کو اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں گا تفصیل سے، لیکن میں صرف 2 جملوں میں 3 جملوں میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ فرقے کہاں سے آئے مسلمانوں میں؟ کتنے فرقے ہیں؟ کب سے بنے؟ کسی نے کہا بھئی وہ خلافت پہ جھگڑا شروع ہوا، کسی نے کہا فدق پہ شروع ہوا، کسی نے کہا کربلا سے شروع ہوا. جی نہیں، جی نہیں، سن لیں. مسلمانوں میں اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ فرقے کیا ہیں مسلمانوں میں؟ کس بیس پر ہیں؟ بھئی آپ جو بھی نام دیتے ہیں مجھ سے مطلب نہیں، یا آپ کی مرضی آپ کس فرقے کو کیا نام دیں، لیکن فرقے بس 2 ہیں. فرقے مسلمانوں کے بس 2 ہیں. اور یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ حجرات پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان خبردار اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھنا. اپنی حد میں رہو، آگے نہ بڑھو اللہ اور رسول سے. کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے جو دعوے داران ایمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اللہ اور رسول سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. رسول کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھنا. اس کے بعد پھر فرمایا، دیکھیں دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تعلمون. پڑھیے گا جا کر، میں جب حوالے دوں تو اس کو پڑھا کیجیے جا کر. سورہ حجرات کی پہلی 4 آیتیں پڑھ لیجیے. اے صاحبان ایمان، یا اے ایمان کے دعوے داروں، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد کہا دیکھو رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، رسول کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرنا. اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ مسلمانوں سے، کافروں سے نہیں. فوراً دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے اس کے بعد کی؟ ان الذین، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں یہ بھی کہا جا رہا ہے ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. دیکھو یہ کون سا فرقہ ہے، یہ فرقہ کون سا ہے جو آواز بلند کرتا ہے رسول کے سامنے؟ وہ بھی وضاحت اسی آیت میں کر دی گئی. اگر میں کروں وضاحت آپ کہیں گے آپ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں. ہم سے مطلب نہیں ہم کس کو کہہ رہے ہیں. آپ جائیے قرآن پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کس کو کہہ رہے ہیں. یہ قرآن خود کیا کہہ رہا ہے ہم کو وہ معلوم ہونا چاہیے. تو قرآن نے کہا کہ دیکھو کون ہے یہ جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو کہا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، خبردار جب رسول سے بات کرو تو اس طرح بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کیا بات ہے، جیسے تم ایک دوسرے، کیا مطلب؟ یعنی یہ رسول کے سامنے رسول کی توہین، رسول کے سامنے بے ادبی، بے احترامی صرف وہ کر سکتے ہیں جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھو. ایسا مت بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. بھئی ہم سے بات کر رہے ہیں جیسے یہ ہمارے لیے، ایسے رسول ہمارے لیے نہیں. اپنے جیسا مت سمجھنا رسول کو. پھر فوراً کہا کہ نہیں ایک دوسرا فرقہ بھی ہے. یہ ایک فرقہ ہو گیا موجود ہے رسول کے دور میں، زمانے میں، قرآن کہہ رہا ہے. پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للایمان. اور وہ لوگ جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو
اپنی آواز کو دبا کر رکھتے ہیں، ہلکی آواز سے، خفیف آواز سے بات کرتے ہیں، یعنی یغضون یعنی احترام کرتے ہیں۔ تو ایک وہ جو احترام نہیں کرتے، ایک یہ جو احترام کرتے ہیں۔ کون لوگ احترام کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے ایمان کے ذریعے امتحان لے لیا ہے۔ تو سورہ حجرات نے کہا یہ دو، اب جا کر آپ تفاسیر میں دیکھیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے، میں نہ میرا موضوع ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سبجیکٹ میں داخل ہوں کہ یہ آیتیں اتری کس کے لیے تھیں، کون لوگ تھے جو اس طرح آواز بلند کر رہے تھے۔ یا آپ جا کر اس وقت انٹرنیٹ پر چیز موجود ہے، کچھ ہوم ورک آپ بھی کر لیا کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام صرف یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ فرقے مسلمانوں میں دو اس وقت موجود تھے نبی کے زمانے میں۔ فرقوں کا نظریہ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، بیس کیا آئیڈیالوجی کی؟ احترام، عدم احترام، دیٹس اٹ۔ یہ دو فرقے ہیں، آج بھی یہی دو فرقے ہیں، احترام رسول، توہین رسول۔ یہ تو ہوا قرآن۔ اب بخاری میں بھی جا کر آپ پڑھ لیجئے، اس کتاب میں بھی لکھا ہوا، اس بخاری میں 6 جگہ ہے وہ اس واقعے کا ذکر کہ جہاں پیغمبر جب قلم اور دوات مانگتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں بھی ابھی نہیں جا رہا ہوں، میں صرف آخری جملہ جو بخاری نے لکھا وہ لکھ رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب قلم اور دوات مانگا اور نہیں دیا، جب نہیں دیا تو وہ لکھتے ہیں کہ فاختلف اہل البیت، گھر میں جتنے لوگ تھے اس وقت موجود ان میں اختلاف ہو گیا اور 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ بھئی دے دو، لکھنے دو، ایک کہہ رہا تھا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں مت لکھنے دو۔ 2 گروپ بن گئے۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا وہی 2 ہی گروپ ہیں۔ تو میرے بھائی بنیاد اختلاف کی اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں کہ کچھ اور ہے۔ اختلاف کی بنیاد رسول کی ذات ہے۔ مسلمانوں میں فرقے نہیں ہیں، بس یہ 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ کہتا رسول کا احترام کیا جائے آخری حد تک، ایک کہتا نہیں وہ ہم جیسے ہیں، احترام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ That's it۔ یہ 2 فرقے ہیں۔ اب آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں آپ کی مرضی، اس کو کیا نام دیتے ہیں آپ کی مرضی۔ یہ قتل خون کیسا، یہ اختلافات کیسے؟ بھئی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا جو بھی کرے گا ہم اس کے ہیں۔ اور جو لوگ دین کے نام پر آج جو کچھ بھی دین کی توہین کر رہے ہیں، اصل میں رسول کی توہین ہے۔ وہی نظریہ، ایکسٹریمسٹ نظریہ، وہ آج بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے، مجھے کہیں پورے قرآن میں، اس ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ پر آواز محفوظ رہے گی، کہیں پورے قرآن میں دکھا دو کہ فلاں جگہ قرآن نے کہا کہ کافروں کو بھی قتل کر دو، چلو تو نہیں، بہت سی آیتیں ہیں، ورنہ جہاد کیا چیز ہے پھر؟ کافروں کو قتل کرنے کے لیے کتنی آیتیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، توجہ کیجئے گا، کیا ہے؟ قانون کی کتاب ہے۔ آپ جس ملک کے بھی رہنے والے ہیں اس کا قانون اٹھا کے دیکھیے، آپ یہاں رہتے ہیں اس کا قانون اٹھا کے دیکھ لیجئے، بک میں قانون کی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس جرم کی کیا سزا ہے۔ قرآن میں بھی ہے، ٹیررزم کی سزا لکھی ہوئی ہے، جو کسی کو قتل کر دے اس کی سزا قتل ہے، لکھی ہوئی ہے۔ مگر یہ قانون کی بک ہے بھائی، قانون میں یہ ہے اگر آپ اسپیڈنگ کے اوپر پکڑے گئے تو آپ کو ٹکٹ ملے گا۔ سمپل سی بات بتا رہا ہوں جو آئے دن سب کے سامنے آتے رہتی ہے، وہ والی، اس سے بڑی مثالیں نہیں دینا چاہتا۔ اب اگر آپ جا رہے ہیں روڈ کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اسپیڈنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں گے جا کر؟ اگر آپ نے پکڑا نا، اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے، اس نے کہا کہ بھئی اس کو پکڑ لیا میں نے، آپ پکڑو اس کو،
قتل کر دو، گولی مار دو اس کو۔ کیوں تم نے گولی ماری اس کو؟ کہا اس لیے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ بہت سے اسٹیٹس میں ابھی بھی یہاں پر یہ ہے، تو آپ کر دیں گے جا کے قتل کسی کو؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے بھائی ہی کو قتل کر دیا، چلے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ آپ مجرم قرار پائیں گے۔ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے اس کو مارو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے مارو، کون مارے؟ تم مارو جا کر۔ یہ کہاں لکھا کہ تم جا کے مار دو؟ تم کو یہ اتھارٹی کہاں سے آئی؟ یہ وہ مارے گا جس کو وہاں سے اتھارٹی ملی ہو۔ بھائی حکومت کے جو بھی قوانین ہیں اس کو نافذ کون کرے گا، امپلیمنٹ کون کرے گا، یعنی ان کو انفورس کون کرے گا؟ آپ کریں گے جا کے انفورس؟ جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کریں گی، جو ایتھورائز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ۔ آپ اٹھا کے قتل کر دیں کہ میں نے تو اس لیے قتل کیا اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اکثر یہ پرسنل ایجنڈا ہیں لوگوں کے۔ اور پھر مسلمانوں کو دیکھو، جنرل قرآن نے ایک بات کہہ دی صاف، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ اس سے بہتر آیت آپ کو اور اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ دنیا کے کسی کونے پہ کسی مذہب میں نہیں مل سکتا۔ بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ اینڈ جنرل رولنگ قرآن کی طرف سے۔ اب اس کے خلاف جو بات کرے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ مجرم ہے، وہ قرآن کا مخالف ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو ایک نفس کو قتل کر دے بغیر فساد، یعنی بے جرم و خطا کسی کو قتل کر دے، فکأنما قتل الناس جمیعا، ایسا جیسے تمام انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اس میں یہ مسلمان کا لفظ ہے، اس میں یہ ہے کہ جو مسلمان کو قتل نہیں، جو انسان کو، ایک نفس کو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، جنرل قرآنی رولنگ ہے، کسی بھی انسان کو قتل کر دے، ایسا ہے جیسے تمام پورے گلوب کے انسانوں کو اس نے مار ڈالا۔ اتنا بڑا جرم کیا اس نے، سب کو ختم کر دیا۔ یعنی ایک انسان کی جان قرآن کے نظر میں تمام انسانوں کی جان کے برابر ہے۔ نہ صرف یہ، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جو ایک نفس کو زندگی دے دے۔ جو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے نا ہمارے سامنے ماشاءاللہ، ان کا بڑا رتبہ ہے بھئی۔ ہو سکتا ہے آپ اس لیے عزت کرتے ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے مکان بڑے ہیں، ان کی گاڑیاں اچھی ہیں، یا ان کے پاس پیسہ ہے۔ بھائی یہ نہیں ہے، اسلام بھی ان کی عزت کرتا ہے، مگر پیسے کی وجہ سے نہیں۔ یہ سوسائٹی میں جو ان کی کوئی سٹیٹس ہے مادی، اس کی بنا پر نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہماری نظر میں اور اسلام کی نظر میں نہیں، اس وجہ سے کہ یہ کسی ایک مریض کو جب زندگی دیتے ہیں۔ ومن احیاها، احیا زندگی اللہ کی طرف سے، مگر اللہ اس زندگی دینے کو ان کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر یہ زندگی کا سبب بنتے ہیں کسی کی، تو ان کو کتنا ثواب ملتا ہے ان ڈاکٹروں کو؟ یا آپ کسی وجہ سے کسی کی جان بچا لیں، کتنا آپ کو ثواب ملے گا؟ فکأنما احیا الناس جميعا، جیسے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جب اتنا کلیئر قرآن ہر چیز کو بیان کر رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، وہی جو ہمارا موضوع ہے، حجت خدا کو نہیں پہچانا۔ لیکن دو نمائندے ہیں خیر کے اور شر کے ہمیشہ سے۔ جو جس کے پیچھے چلے گا بس وہی کرے گا جو لیڈر نے کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کا ایک نظریہ، ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، پیس، جسٹس۔ دوسری طرف ان کے مقابلے پر آنے والے لوگ، ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی قتل و خون۔ یہ دلائل اور وزڈم پیش کر رہے ہیں، وہ تلوار لے کے آ رہے ہیں جو ہے لڑنے کے لیے۔ کبھی دکھا دیجئے رسول اللہ نے خود سٹارٹ کیا ہو جنگ، ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑیں، ڈیفنس ڈیفنس ڈیفنس۔ تو بھئی کیوں ڈیفنس کرنا پڑا؟ کیا ایک کوئی نعوذ باللہ فتنہ کر رہے تھے، فساد کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، ان کے لیے کوئی غلط پلاننگ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہ نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔
اس کا جو ہے مقابلہ کس چیز سے کیا جا رہا تھا؟ بندوقوں سے. یہی آج بھی نظریہ ہے. سوچیں کہ وہ قوم کیسے پیسفل ہو سکتی ہے. یہ اصول ہے تمام انسانوں کے لیے، میرا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، جنرل ہیومن بینگ. اگر کوئی بھی انسان کسی بھی ٹیررسٹ کو، کسی مجرم کو، کرمنل کو اپریشیٹ کرے، تو اس نے اس ایک کرمنل کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس نے 100، 1000، 2000، 10,000 کرمنلز کو انکریج کیا کہ تم بھی یہی کرو. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی دنیا میں یاد رکھیے گا، ظالم جتنا کمزور ہوتا ہے کوئی کمزور نہیں ہوتا. ٹیررسٹ جتنے ویک، کمزور، بزدل ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا. ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ لوگوں کی خاموشی. نہ صرف خاموشی، ان کی پریز. کوئی تصور کر سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی شریف انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں کوئی شخص یزید کی تعریف کرے گا، یزید کو رضی اللہ کہے گا؟ یزید کو رضی اللہ کہنا یہ کوئی آئیڈیالوجیکل یا کوئی ریلیجس ڈفرنس نہیں ہے. یہ ڈفرنس کیا ہے؟ یزید کو رضی اللہ کہنا ٹیررزم کو ہوا دینا ہے، انکریج کرنا ہے. یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے یزید رضی اللہ، کیا مطلب ہے نا؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. کیا مطلب یہ کہ بھئی تم بھی جتنے چاہو قتل کرو. جب اللہ یزید سے راضی ہو سکتا تم سے بھی ہو جائے گا. یہ ہے میسج بٹوین دا لائن، یہ دیا جا رہا ہے. نہیں یزید تو رضی اللہ ہے اس لیے کہ بھئی حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے کہ جو فلاں جنگ میں شرکت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور یزید نے اس میں شرکت کی. بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہوا، فلاں کتاب میں لکھا ہوا. اس کا حوالہ دے، یعنی اس کو کہتے ہیں ایکسکیوز جو ہے وہ جرم سے بدتر ہے. عذر گناہ بدتر از گناہ یہی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ بھئی تم اس کو رضی اللہ کہہ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں میں کیا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے اس کو رضی اللہ، اور رسول اللہ نے کہا کہ وہ تو جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو کس نے کہا؟ کہ رسول اللہ نے کہا. ہم جب کوئی بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تو کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ تو تم دکھاؤ قرآن میں کہیں ہے کہ یزید جیسا انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ یا میں پڑھوں آیت کہ کہاں جائے گا وہ؟ اٹھائیے. آج کل تو ایپ ہوتے ہیں نا سب کے سامنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب ہم یہاں بیٹھ کے ممبر سے حوالے دیتے ہیں لوگ اسی وقت چیک کر لیتے ہیں کہ آیت کہاں سے پڑھی جا رہی ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. اٹس ویری گڈ. ہمارے لیے بھی چیلنج ہے اور آپ کے لیے بھی. سنیے سورہ نساء آیت نمبر 93. اور اس کو اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے، تاکہ آپ کو اسلام کا نظریہ بھی معلوم ہو جائے، اور یہ جو قاتل ہیں اور ظالم ہیں اور جابر ہیں اور ٹیررسٹ ہیں اور یہ جو رونگ ڈوئرس ہیں اور یہ جو اپریسرس ہیں ان کا بھی نظریہ آپ کو معلوم جائے، پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق قرآن سے کیا ہے. 93 آیت نمبر 93 اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو ایک مومن کو قتل کر دے متعمدن جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی سزا، ترجمے کی ضرورت نہیں نا، فَجَزَاؤُهُ پڑھ لینا. اگر نہ ہو میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں نا، چیلنج. قرآن پڑھو جا کر، قرآن پڑھو، سمجھو قرآن. اور اس میں کوئی آپ کو تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کلیئر میسج ہے. جو بھی کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا جہنم. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اگر میری کوئی حدیث کوئی شخص بیان کرے سب سے پہلے قرآن سے ملا کے دیکھ لو. تم کرو یزید جنت میں، استغفر اللہ، قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. شرم آنی چاہیے. واقعاً بے حیائی کی انتہا ہے. آپ سوچیں، اور غیر انسانی حرکت کی انتہا ہے
کہ کوئی شخص یزید کو، اب اس سے بڑا ٹیررزم اور کیا ہوگا کہ یزید کو کوئی رضی اللہ کہہ دے، انتہا ہے، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ 100 لوگوں کو قتل کریں یہ اپنی جگہ، اور ایک بار کہتے ہیں رضی اللہ اس کو یہ اپنی جگہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہی اس کو رضی اللہ کہنا ان 100 کے قتل کا باعث بنتا ہے۔ تو کہا کہ رسول نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ کہہ ہی نہیں سکتے وہ بات جو قرآن کے خلاف ہو، فلاں کتاب میں لکھا، اب چلو کوئی بھی فلاں کتاب ہو، قرآن سے بڑی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اب ہم تمہاری بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گا، تم کہہ رہے ہو جنت میں جائے گا، تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ نتیجے میں اب اگر اس پہ بحث ہو کہ کہاں جائے گا، تو جہاں بھی جائے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب اس میں برا مت ماننا کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم کو کیا کہہ رہے تھے، تم کو جنتی کہہ رہے تھے، جاؤ وہیں جاؤ جہاں جائے گا یزید۔ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے حیائی کی انتہا کیا ہے، یہ ہے کہ بھئی اگر تم حسین کو امام نہیں مانتے تو مت مانو، تم اتنے بے حیا ہو گئے، اتنے بڑے کافر ہو گئے کہ حسین کو مومن بھی نہیں مانو گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے، بتاؤ قتل کیا کہ نہیں یزید نے؟ کیا کیا؟ جب کیا تو جس کو قتل کیا وہ مومن تھا کہ نہیں؟ اگر تم نے شک بھی ظاہر کر دیا تو اب ہم کو کیا ضرورت ہے فتویٰ دینے کی کفر کا؟ توجہ کیجئے، کافر کون ہے؟ ہم کیوں کہیں کسی کو کافر؟ قرآن کس کو کافر کہہ رہا ہے؟ یاد ہے نا کل کی تقریر؟ تو خدا کہہ رہا ہے جو ایک مومن کو قتل کر دے وہ جہنم میں جائے گا۔ آج جو مومنین کو قتل کیا جا رہا ہے ان کو جنتیں دکھا کر، کس قدر جہل ہے۔ میرا پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے، خدا کے لیے قرآن کو بیٹھ کے پڑھو، ٹھیک سے پڑھو مسلمانوں۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق شیعہ سنی ایشو سے نہیں ہے، اور یہ لوگ ہم کو اس ٹریپ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ ہم کو تو نہیں لائیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے برادران اہل سنت کو اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی جو کوئٹہ میں حادثہ ہوا ہے، 100 سے زیادہ شیعہ وہاں مارے گئے، اس میں سنی بھی مارے گئے ہیں 20-25 کے قریب۔ یہ کوئٹے کی بات کر رہا ہوں میں، اسی جگہ دونوں مارے گئے ہیں، ٹارگٹ شیعہ تھے۔ اسی دن سوات میں تقریباً 20-22 سے 25 وہاں بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کون مارے گئے ہیں؟ سب کے سب سنی۔ ایک سنی گیدرنگ کے اوپر حملہ کیا گیا، دونوں جگہ اٹیک کرنے والے کون؟ وہی ایک۔ تو میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ یہ شیعہ سنی ایشو نہیں ہے، یہ شیعہ سنی ورسز تکفیری ایشو ہے۔ یہ ایک الگ گروپ ہے مسلمانوں میں۔ یہ کون ہے؟ خارجی ہیں، یہ وہ خارجی گروپ ہے۔ اور سنیے ان لوگوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے جو ان مومنوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ فجزاؤہ جہنم، ان کی سزا جہنم ہے۔ نہ صرف جہنم ہے، سنیے گا 5 سزائیں چھوٹی سی آیت میں بیان کی، کمال ہے قرآن کا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ان کو دیکھیں، ان کی عقلیں دیکھیں، ان کا علم دیکھیں۔ بھائی تھوڑا سا اپنے عقل و فکر کو کھولو بھائی، حوریں ملیں گی، ان کو مار دو تم جنت سے سیدھے پہنچ جاؤ گے۔ سوسائڈ بمبنگ سے سیدھے جنت میں۔ سوسائڈ خود قتل ہے، قتل نفس ہے، خودکشی حرام ہے اسلام میں، کیونکہ تم اپنے نفس کو قتل کر رہے ہو۔ چجائے کہ وہ خودکشی جو دوسروں کے قتل کا بھی سبب بنے۔ قتل بالائے قتل، بالائے قتل، کس اعتبار سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو اس آیت کو پورے آیت سن لیجئے۔ من قتل نفسا، من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، یہ پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ خالدا فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ پتہ ہے آپ کو، اب وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ مفسرین نے اس پہ کتنی بحث کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قتل کرنے والا، کیونکہ خالداً فیہا صرف کفار و مشرکین کے لیے، لیکن مومن کا قتل کفر و شرک سے کم نہیں ہے۔
جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا خالدن فیہا. ختم ہو گئی سزا؟ کا جی نہیں، ابھی نہیں ختم ہوئی. عجیب ہے آیت، واللہ پڑھیے جا کر. اس کے بعد کہا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا. جہنم میں گیا، وہ ہمیشہ وہاں رہا بھی، پھر اس کے اوپر کیا؟ اللہ کا غضب. بھئی جیسے جنت کے لیے کہا نا کہ جنت میں جائیں گے اور یہ ان کو جزائیں ملیں گی اور یہ ان کو ریوارڈ ملے گا اور یہ نعمتیں ملیں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کو اللہ کی رضا ملے گی. تو اللہ کی رضا اور غضب، یہ دونوں چیزیں جنت اور جہنم سے بڑے ہیں. غضب بھی ہوگا ان پر، جہنم میں بھی جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے بھی. ایک مومن کو مؤمنن، واحد کا صیغہ، سنگولر کا صیغہ ہے مؤمنن، اور یہ بھی کوئی بھی مومن، نکرہ ہے یہ، اینی مومن. اس کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ، اللہ کی اس پر غضب ہوگا. اما اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، اور روز پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم. مغضوب علیہم کو پہچانتے نہیں ہو تو کہہ کیا رہے ہو تم؟ نہ انعمت علیہم کو پہچانا آج تک، نہ مغضوب علیہم کو پہچانا آج تک. وغضب اللہ علیہ، ختم ہو گئی سزا؟ جی نہیں. وَلَعْنَهُ، یا اللہ اب تو وہ جہنم میں چلا گیا، تیرا اس پر غضب بھی ہو گیا، ختم ہو گیا مسئلہ. کہا ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لعنت ختم نہیں ہوتی. لعنت ایسی چیز ہے جب پیچھے لگ گئی نا تو وہ جہنم میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، وہاں تک پہنچتی ہے. اور یہ ہے دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی ہے. کیا الفاظ قرآن کے، ہم نے پیچھے لعنت لگا دی، یعنی بھاگ کے جہاں جائیں گے لعنت ان کے پیچھے پیچھے جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو سمجھو. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم سے مت کہنا تم لعنت کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے. وَلَعْنَهُ اللَّهُ، سزا ختم ہو گئی. عجیب واللہ، آپ سوچیں کیا ہے قرآن، اور کس قدر نادان ہیں وہ لوگ جو اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ کبھی بخشے نہیں جا سکتے کسی قیمت پر. یعنی ان کی توبہ بھی نہیں ہے. اسی لیے اس میں بحث جو کیا مفسرین نے بہت، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے کہا کہ اللہ تو ہر گناہ کو بخش سکتا ہے علاوہ شرک کے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تو کیسے رہے گا اس میں؟ تو کہا اس لیے کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے، شرک نہیں ہے یہ، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اللہ کی نظر میں، مگر مشکل کیا ہے کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا. اب مت کہنا یزید نے توبہ کر لی تھی، یہ مت کہنا یزید نے توبہ کر لی تھی. قرآن کے خلاف بات مت کیا کرو، عقل سے بات کرو اور قرآن سے بات کرو، دو چیزوں سے بات کرو، عقل و وحی کی بنیاد پر گفتگو کرو. تو سزا ختم ہو گئی؟ نہیں. کیا کمال ہے. آیت نمبر 93 سورہ نساء. تو پہلے کیا کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، جزاؤ جہنم. نمبر 2 خالدن فیہا. نمبر 3 غضب اللہ علیہ. نمبر 4 ولعنہ اللہ. نمبر 5 اب سوچیں کیا ہو سکتا ہے. نمبر 5 کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، بلیو میں، آپ امیجن نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو 5 منٹ دوں کہ سوچیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ساری سزائیں تو مل گئیں. ہماری نظر میں سب سے بڑی سزا جہنم ہے، جو سب سے بڑی ہے وہاں اللہ سب سے چھوٹی بیان کر رہا ہے. یہاں سب سے ابتدائی نمبر 1 وہی ہے، اس کے بعد پھر دوسری ہے، اس کے بعد تیسری ہے، چوتھی، 5ویں کیا ہے؟ وہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اتنے 4 بڑے بڑے عذابوں کے بعد اب وہ کون سا بڑا عذاب ہے اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اچھے ہوتے ہیں نا تم ان کی عظمتوں کا
احساس کر سکتے ہو اور نہ سمجھ سکتے ہو کہ ان کی عظمتوں کی فضیلتوں کی حدیں کیا ہیں، اور جو ان کے مقابلے پر آ جائیں یا ان کو قتل کر دیں تم ان کی ذلت کی بھی حدیں اور غضب کی نہیں سمجھ سکتے کیا ہیں۔ مجھ کو مجلس کو تمام کر دینا چاہیے، وقت تمام ہو چکا ہے، لیکن مضمون نہ تمام رہ جائے گا اگر میں نے اس آیت پر بات تمام کر دی، اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھی، جلدی جلدی پڑھوں گا۔ مجھے معلوم ہے، احساس ہوتا ہے وقت کا، اور جب 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے نا یا ہونے والا ہوتا ہے مجھے خود اختلاج ہونے لگتا ہے، اب بے فکر میں، مگر کوئی بات بالکل درمیان میں رہ جاتی ہے۔ 94 آیت، یہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ 95 اس سے بھی دلچسپ ہے، لیکن وہ آج نہیں، فکر نہ کریں، مگر پڑھ لیجئے، میں صرف آپ کو آیتیں دے رہا ہوں، 93 94 95 یہ سب پڑھ لیجئے، سورہ نساء۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے، سنیے گا، میسیجز بھی تو ملنے چاہیے نا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، قرآن میں ہے، یہ آیت اس آیت کا انکار کون کر سکتا ہے، مگر آیت ہی کہہ رہی من قتل مؤمنا، جو کسی مومن کو قتل کرے۔ اب یہ جواب وہاں سے آ رہا ہے، کہہ رہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بھئی ہم نے ابھی کوئٹہ میں قتل کیا، آپ کہہ رہے ہیں مومنوں کو قتل کیا تم جہنم، کیوں ہم جائیں گے جہنم؟ ہم نے قتل کرنے سے پہلے ان پر فتویٰ لگایا کفر کا، تاکہ یہ آیت ہم پر اپلائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم کو بھی سننا ہے، سب کی بات سننی ہے، ہم کوئی جذبات میں بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو لاجیکل بات کر رہے ہیں، ہم قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت اس کے بعد کی کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے صاحبان ایمان، جب تم باہر نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، جہاد کر رہے ہو نا تو سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مشکل کیا ہے کہ جب وہاں سے آیتیں سناتے ہیں نا لوگ تو سمجھتے ہیں ہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور یہ جو میڈیا ہے یہ تو اور خطرناک ہے، اب ہماری تقریر تھوڑی میڈیا والے دے دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نائس تقریر ہے، اس میں پیسفلنس ہے، پورا جسٹس ہے۔ ابھی میں کوئی ایسی بات کر دوں الٹی تو فوراً میڈیا میں آ جائے گا، یہ مشکل ہے میڈیا کی، ہم کیا کریں؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے بھئی ہماری باتیں تو پہنچاؤ دنیا تک کہ اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے، وہ نہیں ہے وہ جو پیش کر رہے ہیں، وہ جو انٹرپریٹیشن ان کا ہے وہ غلط ہے۔ وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے دیکھو جہاد کے لیے نکلو، جہاد بری چیز نہیں ہے، اب تو جہاد بھی لفظ جہاد لیا اور لوگ کانپنے لگے، ارے مولانا جہاد کی بات کر رہے تھے آج مجلس میں، ارے 2 بار جہاد کرے، 3 بار ہو گیا، 3 بار کہا جہاد، 4 خطرناک۔ ہاں جہاد ہے اسلام، جہاد فساد ختم کرنے کا نام ہے، فساد کرنے کا نام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم جہاد کے لیے نکلو باہر فتبینوا، ریسرچ کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کس بات کی؟ نمبر 1 یہ جہاد ہے کہ نہیں، تمہارے لیڈر کو حق حاصل ہے کہ نہیں کہ وہ جہاد کی کال دے، جس کو دے گا جہاد امام صاحب نہیں، من اللہ جو امام ہو صرف وہ جہاد کی کال دے سکتا ہے، یا اس کا حقیقی نمائندہ، بس۔ تو اگر تم نکلو تو فتبینوا، کئی چیزوں میں تم کو تحقیق کرنی ہے، یہ جہاد ہے کہ نہیں، تمہارے لیڈر صحیح ہے کہ نہیں، تم صحیح پرپس کے لیے جا رہے ہو کہ نہیں، پلس یہ کہ تم جس کے مقابلے پر جا رہے ہو وہ کون ہے، اس کو بھی تحقیق کرو۔ تم نے کہا ہم نے کر لیا تحقیق، یہ سب کافر ہیں جن کو ہم نے مارا ہے کوئٹہ میں، ایک مثال دے رہا ہوں کوئٹہ کی، نہیں تو کب سے ہو رہا ہے قتل و خون غارت مسلسل ہو رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس پیسفل قوم کے پیچھے دنیا کے جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں سب پڑے ہوئے ہیں اس وقت، چاہے وہ بحرین میں ہو، وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو یا گروپ ٹیررزم ہو یا انڈیویجول ٹیررزم ہو، یہ دہشت گردی ہر طرف سے اس کا نشانہ ہم ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، 1400 سال سے ہم ہی اس کا نشانہ رہے ہیں۔
بحرین ہو یا سیریا ہو یا قطیف ہو سعودی عرب یا افغانستان ہو یا عراق ہو، کسی علاقے میں کسی جگہ آپ دیکھ لیں تو وکٹم کون ہیں؟ یہی پیسفل لوگ. اور کل کی مجلس آپ کو یاد ہے کہ الحمدللہ ہماری طرف سے اس طرح کا احمقانہ ریئیکشن، جاہلانہ نہیں ہوتا. تو قرآن نے کیا کہا کہ جب تم جاؤ تحقیق کر لو، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو مارا ہے، کافر سمجھ کے کہا. سنی ابھی جملہ ہے، لفظ بات کیجئے کسی سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. مفتیو خبردار، جو شخص بھی سلام کرتا ہو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مؤمن نہیں ہو. اب سمجھے لوگ ہم سے جو کہتے ہیں مولانا یہ ہم کو کافر کہتے ہیں، آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ بھئی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں قرآنی قوانین سے، ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ جس کو ہم کافر کہنے جا رہے ہیں وہ بھی آگے میرے سامنے کہا السلام علیکم. اب میں کیا کروں؟ میں اس کو کیسے کافر کہہ دوں؟ قرآن کہہ رہا اس کو تم مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، الا یہ کہ کسی ذریعے سے اس کا کفر ثابت ہو. کہاں سے ثابت ہو؟ لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے. تو کس جرأت سے آپ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو؟ کہاں سے لائے فتویٰ؟ کہاں ہے فتوے کی بیس؟ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ جہاں بھی بیٹھ کے، جس مسجد میں، جس علاقے میں، سعودی عرب کے جس کونے پہ بیٹھ کر یہ تکفیری ٹیررسٹ جو بھی فتوے دے رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جہاں قتل و خون ہو رہا ہے، ان سارے جرائم میں یہ شامل ہیں مفتی، بلکہ یہ بنیاد ہے اس کی. اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی حکومتیں ان لوگوں سے آج نیگوسیشن کر رہی ہیں، ان سے صلح کی باتیں کر رہی ہیں. ان سے صلح کی باتیں کرنا، ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو ریکگنائز کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے بات کرنا. اور مٹھی بھر ہے یہ، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی، میں نے کہا نا کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ یہ اہل سنت نہیں ہیں. لیکن صرف ہاں ایک بات ضرور کہوں گا اس منبر سے اپنے سنی بھائیوں سے کہ میرے بھائیوں، ہم آپ کا دفاع کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے سنی نہیں ہے مارنے والے. اٹھیں آپ بھی کچھ بولیں. آپ کہیں کہ وہ سنی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. آپ کہیں سنی علماء باہر نکلیں، بھئی آپ کو بھی تو مار رہے ہیں نا، یہ نکل کے کہیے کہ یہ تکفیری ہیں، ان کا مذہب کچھ اور ہے، ان کی آئیڈیالوجی کچھ اور ہے، ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے. کہیے، آپ کہیے. اس لیے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم سنی ہیں، ہم شیعوں کو مار رہے ہیں. یہ غلط فہمی پھیل رہی ہے اور دنیا والے اس کو پھیلا رہے ہیں. ہم ہیں صرف ہم وکٹم جو ہیں. ہمیں کہنا چاہیے تھا سنی ہمیں مار رہے ہیں، مگر ہم نہیں کہتے. اس کے برعکس ہم اور دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر بھائی ہم کیسے دفاع کریں گے جب تک اہل سنت خود نہیں بولیں گے؟ تو میرا پیغام اپنے سنی بھائیوں سے یہ ہے کہ اٹھیں ان کے خلاف. آج پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے، ایک نیشن ہے. اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ ان ظالموں سے. اور یہ صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب، ہر جگہ یہ مظالم ہو رہے ہیں اور یہ پھیلتے جائیں گے. اور آپ کو پھر بتاؤں کہ جب جرم کو، اسلام کا اصول یہ ہے، میں شروع سے یہ عرض کر رہا ہوں نا، ابتدا کی طرف پھر پلٹ رہا ہوں کہ جرم کو شروع سے اللہ شروع سے جڑ سے کاٹتا ہے. یعنی جرم آئے ہی نہیں. یہ جو آج دنیا سفر کر رہی ہے، پوری دنیا، ان مظالم کا، ان تکفیریوں کے مظالم کا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ظلم کر چکے ہیں اس پہ دنیا خاموش رہے. جب پہلے جرم پر خاموش رہتے ہیں تو دوسرا جرم اس سے بڑا ہوتا ہے. جب اس پر خاموش رہتے ہیں اس کے بعد کا جرم اس سے بڑا ہوتا ہے. آج سے 80 سال پہلے جب ان ظالموں نے روزوں کو ڈھایا تھا معصومین کے، اگر اس وقت دنیا بولی ہوتی نا، ان کی مذمت کی ہوتی، تو آج ان کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ یہ خون کے دریا بہائیں انسانوں کے، پوری دنیا میں ہر جگہ قتل و خون کا بازار گرم کریں. اس پر خاموشی.
آج اس کے یہ نتائج ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں، جڑ سے چلو. یہ جو گروپ نکلا تکفیریوں کا، اس نے سب سے پہلے مدینے میں خون کے دریا بہائے. ابھی 80 سال پہلے کی بات ہے، پڑھیں تاریخ. مکے میں خون خون، پھر وہاں سے وہ کربلا پہنچے، اور ہر طرف چاروں طرف عالم اسلام میں انہوں نے قتل و خون کا بازار گرم کیا اور مقدس روزوں کو ڈھایا، اور سمجھ گئے کہ بس ہو گیا، تو ہم نے جو کر دیا وہ ہو گیا. جی نہیں، اس کی یاد ابھی تازہ ہے، اور ہم ان مظالم کو نہیں بھولیں. ہم 80 سال پہلے کے جرم کو کیسے بھول جائیں گے جنہوں نے 14 سال پہلے کے جرم کو فراموش نہیں کیا. بس میرا پیغام یہ ہے کہ حجت الہی کو پہچانو، رسول کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، ان کے بعد جو ائمہ آئے ان کو پہچانو، آج کے دور کے امام کو پہچانو. جو پہچانتا ہے وہ جرم سے، ظلم سے، برائی سے محفوظ رہتا ہے. جتنا حجت الہی سے قریب ہوگے اتنا ہی خدا سے قریب ہوگے. خدا کی بات تم کر ہی نہیں سکتے ان کے بغیر حجت الہی کے. اور جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو خود اس کا نفس اس کو برائی سے روکتا ہے. قتل کر ہی نہیں سکتے کسی کو، یہ جرم کر ہی نہیں سکتے، مگر جرم اس حد تک بھی بڑھ سکتا ہے کہ حسین کھڑے ہوئے خود کہہ رہے ہیں تم نے مجھ کو پہچانا نہیں، تم مجھ کو جانتے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جانتے ہیں، اور پھر قتل کرنے چلے آئے. اس وقت کتنے لوگ تھے؟ کیا یزید کو نہیں جانتے تھے؟ کیا حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ یہ 72 ہی کیوں نکلے؟ دیکھیں جب وقت گزر جاتا ہے اس کو بھی یاد رکھیے گا. پیغام ہی پیغام تھی پوری مجلس میری، اس کو بھی یاد رکھیے گا. جب ایسا کوئی جرم ہو تو انسان اس وقت خاموش نہ رہے ورنہ ہمیشہ ریگریٹ کرتا ہے. وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر آئے گا نا مدد کرنے کے لیے تو وہ مدد ختم، وہ ٹائم گزر گیا. ابھی آپ نے سنا جعفری صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ ادارہ جعفریہ جو ماشاءاللہ سے ہر موقع پر مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، مجھے خوشی ہے، یہ میرا ادارہ ہے کہ یہ ادارہ ان معاملات میں آگے رہتا ہے قوم کے مسائل میں. کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ اپورچونٹی دی ہے اس شہر میں رہ کر، اس علاقے میں رہ کر، کہ آپ لیڈر بنے پوری قوم کے، اس پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. لیڈنگ رول آپ کا ہونا چاہیے، اور ہے، اور کر رہے ہیں آپ لوگ، مگر اور بھی کر سکتے ہیں مزید. تو مجھ کو پتا چلا کہ آپ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں وہاں ان مظلوموں کے لیے، ان یتیموں کے لیے، ان بے گناہ جو شہید ہوئے، قتل ہوئے. اگر اس موقع پر ہم کچھ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور ہمیشہ ہر کام جو کریں شریعت کے اور اسلامی لاز کے اور اس زمین کے جو لاز ہیں اس ملک کے، ود ان دا لمٹس اینڈ فریم ورک کام کریں، لیگلی کام کریں، صحیح طریقے سے آپ پیسے صحیح جگہ بھیجیں، ان کی مدد کریں جو مظلوم ہیں، ان کے لیے کچھ کریں. اور اپنی حکومت سے بھی ان پر بھی زور ڈالیں کہ وہ بھی بولیں، آخر پوری دنیا بولیں. بول رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ سے، اب بات ہو رہی، کم سے کم کچھ لوگ بولنے لگے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بیانات دیے ہیں، اور یو این او کی طرف سے بیانات آئے ہیں، اور کچھ ورلڈ لیڈرز کی طرف سے بیانات آئے ہیں. کم ہیں یہ ابھی، ہم کریں اور ہو، ہم بولیں، اس کو آگے بڑھائیے. پروپیگنڈا بہت خطرناک ہوتا ہے. امام حسین قتل کر دیے گئے، اب بعد میں لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو معلوم ہوتا تو ہم جاتے. یہ بات کی بات نہیں ہوتی. انسان اس وقت ہوشیار رہے، ویجیلنٹ رہے، غفلت میں نہیں رہے. ہماری ذمہ داری اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا. اور مخصوصاً ہم اتنے مظالم کے بعد بھی آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں. قتل ہو کر، مر کر، قربانیاں دے کر ہماری طرف سے اتحاد کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، جبکہ ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے آئے.
میں عرض کر رہا ہوں پھر ہمارے سنی بھائیوں کو بولنا چاہیے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے، وہ کچھ کہیں، اس لیے کہ دیکھیں اس قوم کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ حسینی ہیں، جب صرف 72 تھے انہیں قتل کر کے سمجھے ختم کر دیا؟ نہیں واللہ ختم نہیں کیا۔ ان کمزوروں کو، بیواؤں کو، بچوں کو، یتیموں کو اسیر کر کے سمجھے کہ تم جیت گئے۔ زینب نے یزید کے دربار میں کہا، یزید کے دربار میں زینب نے یہ بات کہی تھی، واللہ انی لاستظہر قدرک، یزید تیری حیثیت ہی کیا ہے، یہ تو وقت کی بات ہے کہ آج زینب تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی، یہ وقت کی بات ہے، ورنہ کہاں زینب کہاں دربار یزید۔ خدا کی قسم یہی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک جگہ ایک خطیب مصائب پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، مراجع بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، ایک مرجع جیسی خطیب نے شروع کیا اور شروع کر کے اس نے کہا کہ زینب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، گریہ ہوا اور یہ دوسرا جملہ کہنے لگے، امامہ اتار کے وہ مرجع کہتے ہیں بھیا رک جاؤ رک جاؤ، پہلے رونے تو دو اس جملے پر، اب اس کے آگے اور کون سی مصیبت ہوگی، فاطمہ کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ جائے، قیدی بن کر آ جائے۔ کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟ اور جب ہم روتے ہیں کہتے ہیں روتے کیوں؟ علی کی بیٹی دربار ابن زیاد میں، مگر اللہ اکبر کیا شجاعت ہے، کیا شجاعت ہے، کیا بہادری ہے، کیا کمال ہے کہ جب کہتا ہے ابن زیاد، آپ نے دیکھا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کوئی اور عورت ہوتی تو روتی رہتی، گریہ کرتی، تڑپتی رہتی، شجاعت کے ساتھ ایک مرتبہ جواب دیتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا علاوہ جمیل کے، جو کچھ تھا حسین تھا، خوبصورت تھا۔ ان قربانیوں کو خوبصورت کہا گیا۔ یہ جو مصیبت زینب نے دیکھی، ہم ذرا ذرا سی مصیبت کے اوپر شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، یا اللہ یہ کیا، یا اللہ یہ کیسے ہوا۔ یہ زینب ہے جو کہہ رہی ہے اللہ کی جانب سے اگر ہوا ہے تو جو کچھ ہے جمیل ہے، اللہ کی طرف سے تو خوبصورت ہے، مگر تم نے جو کیا وہ بہت قبیح تھا، وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ یہ ہے زینب۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ ہر موقع پر جو خطبے ہیں جناب زینب کے، مشعل راہ ہیں تمام عالم انسانیت کے لیے۔ ہر موقع پر زینب نے خطبے دیے، ہر موقع پر زینب بولی، ہر موقع پر زینب نے گفتگو کی، مگر ایک ایسا موقع ملتا ہے جہاں سب بول رہے ہیں زینب خاموش ہے۔ جب دور سے مدینے کی دیواریں نظر آئیں، اب سب بیویاں بول رہی ہیں، سب بچے بول رہے ہیں، خاموش ہے تو زینب خاموش ہے۔ شہزادی ہر جگہ بولنے والی وہ بی بی یہاں کیوں خاموش؟ مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم جب نکلے تھے ہماری آغوش آباد تھی، اب واپس آئے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ یہ مرثیہ کس کا ہے؟ یہ ام کلثوم کا مرثیہ ہے، زینب کا نہیں ہے۔ دیکھیں روئیں اور رونے میں بخل نہ کریں، یہ ایام عزا آخری ایام عزا ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کا قول ہے کہ اس طرح رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ ایام عزا گزر رہے ہیں، آخری ایام عزا کے، اب جو جیے گا اگلے سال وہ فاطمہ کے لال کا پرزہ دے گا فاطمہ کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی جو زینب یہاں خاموش ہے؟ کہا وجہ بھی تم کو معلوم ہو جائے گی جب زینب مدینے کی دیواروں کو دیکھتی ہے تو صرف دیواریں نظر نہیں آ رہی تھیں،
قبر رسول کا گنبد بھی نظر آ رہا. زینب نے کہا اب میں نہیں بولوں گی. اب زینب نے سر جھکا لیا ہے، مگر ہاں بولی تو کب بولی؟ ارے جب قافلہ مزار رسول پر پہنچا اب زینب برداشت نہ کر سکی. اب کہتے نانا اٹھو تمہاری نوازی آ گئی. نانا میں تم کو بتاؤ ہم پر کیا گزری. نانا میں بتاؤں کہ ہم پر کیا گزری. زینب بیان کر رہی ہے. بس میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکوں گا. آج علم نکلنے والا ہے اور اسی جگہ سے بس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں عباس کے علم کا. قافلہ لوٹا ہوا مدینے کے باہر ہے. سید سجاد نے کہہ دیا ہے بشیر جاؤ جا کر اطلاع کرو مدینے والوں کو کہ ہم آ گئے ہیں. بشیر آ کر کہتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. اے مدینے والوں کیا آرام سے بیٹھے ہو؟ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا. حسین قتل کر دیے گئے، ان کا جسم کربلا میں پڑا رہا اور سر نو کے نیزہ پر درباروں اور بازاروں میں جاتا رہا. والرأس منه على القناة يدار. ان کا سر شریف درباروں بازاروں میں. یہ بات کہہ رہے ہیں جیسے یہ آواز سنی ہر طرف سے رونے کی آواز یہاں آئی، لوگ باہر نکل پڑے. بشیر کہتے ہیں کہ میں یہ بات کہتا اور روتا ہوا اور پورا مجمع میرے پیچھے ماتم کرتا ہوا چل رہا ہے. جیسے میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا دوڑا ہوا. آنے کے بعد اس نے میرا دامن تھاما اور دامن تھام کے ایک ایسا سوال کیا کہ مجھے حیرت ہوئی. وہ بچہ کہنے لگا شیخ مجھے نہیں معلوم تو کیا کہہ رہا ہے، مگر ایک بات یہ بتا کہ یہ تیرے ہاتھ میں علم کہاں سے آیا؟ بشیر کہتے میں پریشان ہو گیا اس بچے نے یہ سوال کیوں کیا. اس بچے نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ علم مجھے میرے مولا نے دیا ہے. کہا شیخ تو غلط کہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مولا یہ علم کسی کو دے نہیں سکتے. کہا کیا کہہ رہے ہو بیٹے، تم کس کی اولاد ہو، کس کے بیٹے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا نہیں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علم مولا کسی کو نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو بس میرے بابا کو دیں گے. بشیر نے کہا میں سمجھ گیا عباس کا لال ہے. میں نے کہا شہزادے یہ علم مجھے حسین نے نہیں، حسین کے بیٹے سجاد نے دیا ہے. بشیر کہتے ہیں بچے کی شاید سمجھ میں نہیں آئی بات. اس نے کہا اچھا تو کیا کہہ رہا مجھے نہیں معلوم، رک جا یہیں رک جا، ابھی جانا نہیں، میں ابھی آتا ہوں. میں رکا رہا، پورا مجمع رکا رہا. بچہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتا ہے. اب جو واپس آیا تو ہاتھ میں ایک بی بی کا ہاتھ تھا، سر جھکائے ہوئے بی بی چلی آ رہی تھی. اس نے بی بی کو خطاب کر کے کہا دادی جان یہ ہے وہ شیخ اور یہ ہے وہ بابا کا علم. بس ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا شیخ تو کیا خبر لایا ہے؟ کہا بی بی حسین شہید ہو گئے، حسین مارے گئے. بی بی نے سر پیٹا، کیا کہا؟ حسین مارے گئے، حسین مارے گئے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں بی بی حسین مارے گئے. بی بی نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا مولا سن رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں یہ شیخ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میرا حسین مارا گیا. اے امیر المومنین میں آپ کو گواہ کر کے کہتی ہوں
اگر عباس کی زندگی میں حسین مارے گئے ہوں گے تو میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. شیخ نے کہا میں ایک مرتبہ زمین پر اترا, سر جھکا کے کہا بی بی خدا کے لیے ایسا نہ کہے. ابھی آپ کو معلوم نہیں, پوری بات تو سن لیں. ارے حسین نہیں مارے گئے جب تک عباس زندہ تھے. حسین سے پہلے آپ کے چاروں بیٹے قتل کیے گئے, چاروں بیٹے. بی بی عجیب انداز سے پوچھتی ہیں کیا کہا؟ عباس مارا گیا؟ کیسی بات کرتا ہے, کس کی مجال جو عباس کو مارے؟ عباس کو تو پورا لشکر بھی قتل نہیں کر سکتا. وہ میرا لال ہے, وہ علی کا بیٹا ہے, میں جانتی ہوں. کیا کہہ رہا ہے تو, بتا جلدی کیسے مارا؟ کہا بیوی پہلے ہاتھ قلم کیے. بیوی کہتے ہاتھ قلم کیے؟ ہاں اب مجھے یقین ہو گیا عباس مارا گیا ہوگا. زمین پر بیٹھ گئی. عباس اب مجھ کو پتا ہے تمہارے پہلے ہاتھ قلم کیے دشمن نے, مگر عباس عبداللہ میں تم کو نہیں روؤں گی. یہ کہہ کے ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ کر یا حسین کہہ کے رونے لگی. یا حسین, یا حسین. میں نے کہا بیوی آپ کے عباس, کہانی میں عباس کی بات نہیں کرتی, حسین کو روؤں گی جس کی رونے والی ماں نہیں ہے. ہمیشہ جاتی تھی ام المنین, بقی میں بیٹھ جایا کرتی تھی, 4 قبریں بناتی تھی, مٹاتی تھی, 5ویں قبر بناتی تھی, آواز دیتی تھی واہ حسینہ, واہ حسینہ.
دلے حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، دریا سے دلے حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، بچی سے شرم سال وفادار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، دریا سے دلے حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، بچی سے شرم سار وفادار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، ایک تیر چلا مشق پہ اور بہ گیا پانی، ایک تیر چلا مشق پہ اور بہ گیا پانی، گھوڑے سے گرا زین پہ اسوار نایا، گھوڑے سے گرا زین پہ اسوار نایا، آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا، دریا سے دلے حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، دریا سے دلے حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا، بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا، نزدیک کوئی شیر کے کبار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار 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 نہ آیا، دریا سے دلے حیدر کرار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا،
کھلے بالوں سے شبر دیا پہرا زینب نے کھلے بالوں سے شبر دیا پہرا لیکن سرے حیدر کرار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سار وفادار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا کا ام البنین ماں ہے ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے تھا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے عباس 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 ہے عباس اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی اور ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی ہے عباس 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 دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے زہرا کی درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے ہے عباس 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 شام غریباں میں جس کا کرتا جل گیا ہے کانوں سے بالیاں بھی ہر شمر لے گیا ہے اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے
بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے. اور کیوں اے پھوپھی اماں میرے بابا نہیں آئے یہ بہن سکینہ کے تھے. بابا نہیں آئے یہ بہن سکینہ کے تھے. اور کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا. کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا. اور شام کے زندہ ہی میں مر جاؤں گی بابا. اور شام کے زندہ ہی میں مر جاؤں گی بابا. اب تم سے جدا ہو کے کدھر جاؤں گی بابا. پارا ہے جگر پھر بھی ٹھہر جاؤں گی بابا. یہ بہن سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے یہ بہن سکینہ کے تھے. او یا رب میرے بابا پہ نہ مقتل میں جفا ہو. یا رب میرے بابا پہ نہ مقتل میں جفا ہو. اور میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہوا ہو. میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہوا ہو. بابا کو نہ لشکر نے کہیں گھیر لیا ہو. قسمت میں میرے داغ یتیمی نہ لکھا ہو. یہ بہن سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے یہ بہن سکینہ. اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتا ہوں بی بی. یہ کہہ کے گئے تھے بھی آتا. یہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتا ہوں بی بی. یہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتا ہوں بی بی. اور پانی کہیں مل جائے تو میں لاتا ہوں بی بی. پانی کہیں مل جائے تو میں لاتا ہوں بی بی. اور میں خون جگر پیتا ہوں غم کھاتا ہوں بی بی. اللہ نگہبان ہے میں جاتا ہوں بی بی. یہ بہن سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے یہ بہن سکینہ کے تھے. اور اب تک تو ہر ایک رنج و مصیبت میں گزر کی. اب تک تو ہر ایک رنج و مصیبت میں گزر کی. اور اس رنج و مصیبت کی کسی کو نہ خبر تھی. اس رنج و مصیبت کی کسی کو نہ خبر تھی. اب جانا یتیم میں محبت کو پدر کی. ایک یاس کا عالم اجدر میں نے نظر کی. یہ بہن سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے یہ بہن سکینہ کے تھے. کیوں اے پھوپھی اماں میرے بابا نہیں آئے
حسین یا 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 حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی عبا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیویاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ اصغر بے شیر تھا 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 اور حرملہ کا تیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا وہ پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین